جی اب روایت کیا کہتی ہے کہ ایک بندے نے، امام محمد بن مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الرجل یرید السفر متى یقصر، ایک بندے نے سفر کا ارادہ کر لیا، جی اب وہ کب قصر کرے گا، نماز کب قصر پڑے گا؟ تو قال اذا توارى من البیوت، کہ جب وہ بندہ گھروں سے چھپ جائے گا، توارا یعنی وہ بندہ چھپ جائے، گھروں سے چھپ جائے، یعنی اتنا دور چلا جائے کہ اب گھر والے اسے نہ دیکھ سکیں۔ من البیوت جب ہم کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے گھر کی آنکھیں تو نہیں ہیں، بیوت سے کیا مراد ہے؟ اہل محلہ مراد ہیں، اہل بلد مراد ہیں۔ جی جس طرح قرآن مجید کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں نحو کی کتابوں میں کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے سوال کرو، تو یہاں پہ کیا ہم کہتے ہیں؟ گاؤں والے مراد ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہے کہ جب وہ بندہ گھر والوں سے چھپ جائے، یعنی جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان سے جب وہ اوجھل ہو جائے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو جہاں پہ وہ اوجھل ہوگا وہی پوائنٹ کیا کہلائے گا؟ حد ترخص کہلائے گا، اور اسی جگہ پہ وہ کیا کرے گا؟ قصر نماز پڑھے گا۔ یہ امام علیہ السلام نے قانون دیا اور فقہا نے اس کا نام حد ترخص رکھا، اور وہیں سے اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے۔ ترخص یعنی اجازت، اسے رخصت مل جائے گی، اسے اجازت مل جائے گی کہ اب وہ نماز کیا کرے؟ قصر کرے۔ اب دیکھیں یہ حد کتنی بنتی ہے اور اس کا کیسے حساب کتاب کرنا ہے۔ صحیح سے ثانی مسئلہ نمبر 919 میں یہ فرماتے ہیں کہ معیار اس میں کیا ہے کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ بہت زیادہ تیز نہ ہو، بلکہ جو عام طور پہ متعارف آنکھ ہے وہ ہو، جو بندے کی جسامت ہے وہ بھی عام طور پہ متعارف ہو، اور جو موسم کا صاف ہونا ہے وہ بھی دھند وغیرہ اس میں زیادہ نہ ہو، وہ بھی متعارف حیثیت پہ ہو، اور جو جگہ ہے وہ بھی سیدھی ہو، اوپر نیچے نہ ہو، اور ایک انسان کھڑا ہو جائے اور دیکھے کہ جب وہ آخر بلد سے، شہر کے آخری حصہ جہاں سے وہ مسافر شمار ہوا ہے، وہاں سے وہ جب سفر کر نکلنا شروع کرے تو کون سی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ وہ پہنچے گا تو یہ جو بندہ شہر میں موجود ہے وہ اسے نہیں دیکھ پائے گا، وہ کون سا پوائنٹ ہوگا؟ تقریباً اس کے اندر جو برادران نے تجربات کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 کلومیٹر کی حد کیا یقینی ہے کہ ایک انسان اگر 2 کلومیٹر تک چلے سیدھی زمین پہ تو وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کچھ 2 کلومیٹر سے کم بھی کہتے ہیں۔ تو بس جہاں پہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اب وہ اتنا دور چلا گیا ہے کہ اب اگر اس کے علاقے والے لوگ اسے دیکھنا بھی چاہیں مجرد آنکھ سے، یعنی بغیر وہ دوربین وغیرہ لیے سیدھی آنکھ سے دیکھنا بھی چاہیں تو وہ نظر نہیں آئے گا، یعنی جو امام نے فرمایا تھا کہ جب وہ چھپ جائے نظر بھی نہ آئے، تو یہ کیا ہوگی؟ حد ترخص ہوگی۔ اچھا معذرت سے یہ جو آپ نے فرمایا کہ حد ترخص کا معیار یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے زوم کر کے نہ دیکھیں، بلکہ عام عادی آنکھ سے یا نارمل آنکھ سے آپ اس کو دیکھیں نظر نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ موسم بھی وہ صاف ہو اور وہ جو راستہ ہے، جگہ ہے وہ بھی ہموار ہو۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی موسم خراب ہو یا جگہ ہموار نہ ہو، تو اس کے لیے پھر 2 کلومیٹر یا جو ابھی آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے اب معیار کیا ہے کہ دیکھیں 2 کلومیٹر پہ تو اگر کسی کو اگر اطمینان ہے کہ واقعاً اگر جگہ صاف ہوتی، موسم صاف ہوتا، جگہ پلان ہوتی سیدھی، تو 2 کلومیٹر کے بعد نظر نہ آتا۔ اگر اس کو 2 کلومیٹر پہ یقین ہے پھر تو اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر 2 کلومیٹر پہ اسے شک ہے یا 1.5 کلومیٹر پہ اسے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ حد ترخص بن گئی ہے، یعنی جو امام صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے کہا تھا کہ جب بندہ چھپ جائے، جب بندہ اوجھل ہو جائے، تو کیا یہ وہ کیا نام ہے، وہ یہ معیار بن گیا ہے اور وہ کیا نام ہے، جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں ایسی جگہ پر آ گیا ہوں کہ اگر موسم ٹھیک ہوتا تو نظر نہ آتا۔ اب اسے شک پڑ رہا ہے کہ اب کیا اس نے اتنی مسافت طے کر لی ہے کہ اب یہ چھپ جانا چاہیے۔ جب اسے شک ہوگا تو یہاں پہ اصل قانون کیا جاری ہوگا کہ ابھی تک اس نے حد ترخص کو کراس نہیں کیا، اور اس کے لیے نماز قصر پڑھنا جائز نہیں ہوگا، روزے کو افطار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب اسے یقین ہوگا، چاہے وہ 2 کلومیٹر پہ یقین ہو، 2.5 کلومیٹر پہ ہو، 3 کلومیٹر پہ ہو، لیکن جو مشہور یہ ہے کہ جو ہم نے برادران سے تجربہ کیا ہے، سیکھا ہے کہ 2 کلومیٹر پہ انسان کم از کم کیا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر 2 کلومیٹر پہ کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بنا لے کہ جہاں پہ اسے یقین ہو جائے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا کروں کہ معیار ہمارے سامنے کیا آ گیا کہ جب نماز کے قصر ہونے میں اور روزے کے قصر ہونے میں ملازمہ موجود ہے، اذا قصرت افطرت، یہ امام کی کلام کے الفاظ ہیں، تو اب نماز قصر کب کرنی ہے؟ محمد بن مسلم سے امام نے فرمایا کہ جب یہ بندہ چھپ جائے، اتنا دور چلا جائے کہ اب یہ اوجھل ہو جائے۔ اب وہ کتنا دور چلا جاتا ہے؟ وہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان اگر سفر شروع کر دے تو 2 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ کھانا پینا جائز ہوگا۔ 2 کلومیٹر جب تک وہ کراس نہیں کرتا، پہلے ہے، تو اس کے لیے کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، وہ روزے کی نیت بھی ختم نہیں کر سکتا، روزے کی نیت سے رہے گا، اور اسی طریقے سے نماز کو بھی وہ کیا کرے گا؟ پوری پڑے گا، قصر وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آصف، ایک آپ نے نقطہ بیان کیا کہ اپنے محلے کی آخری دکان یا اڈا جیسے آپ نے فرمایا وہ جگہ سے اس کو حد ترخص ہم شمار کریں گے؟ نہیں، بعض یہ نہیں۔ اچھا، وہاں سے ہم شمار کریں گے،
حد ترخص کی مقدار کو، یعنی اچھا، اپنے وہاں محلے سے کا ہاں ٹھیک ہے اپنے محلے کا جو آخری حصہ ہے، جی مثلا اگر بڑا علاقہ ہے تو اپنے محلے کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے آپ شمار کریں گے 2 کلومیٹر مزید آگے، آگے ٹھیک ہو یعنی گیا۔ آخر حصہ آخر بلد اور چیز ہے، اور اس کے مزید آگے کیا ہے؟ حد ترخص یعنی ہے۔ حد ترخص یعنی وہ جو ہم نے پیمائش جو ہم کرنی ہے 2 کلومیٹر جو ہم نے تصور کرنا ہے وہ آخری جگہ ہوگی شہر کی، ہاں جہاں اس پہ محلے انسان کی۔ مسافر شمار ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حد ترخص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حد ترخص تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے؟ ہاں یہی ہے کہ جب وہ آخر بلد سے نکلے گا جی اور 2 کلومیٹر کراس کرے گا تو وہ 2 کلومیٹر کے جب پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا تو وہی کیا حد ترخص ہے۔ ٹھیک ہے 2 کلومیٹر کی وہ ایک ایسی حد ہے جی، کہ جس حد کے اوپر اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے گا، نماز قصر پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے یہ گا۔ اس کا حد ترخص پہنچ جائے گا، اور اب مطلب وہ نماز بھی قصر کرے گا اور بالکل، اور روزے کی بھی نیت ختم جی، کر دے گا اگر زوال سے پہلے وہ جائے آپ گا۔ نے فرمایا نا کہ حد ترخص پر پہنچ کے وہ افطار کرنا واجب ہے، یعنی اس میں یہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کھانا پینا نہیں بلکہ نیت۔ ہاں یقیناً یعنی بالکل نیت افطار کی کرنا واجب بعض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم چونکہ حد ترخص پر پہنچ گئے تو تو کھانا وہ تھیلے واجب سے ہو گیا۔ کچھ نکال کے کھانا نہیں، ضروری کھانا سمجھتے واجب نہیں ہے، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روزے کو افطار کرنا کھانے پینے پہ موقوف نہیں ہے، صحیح فقط آپ روزے کی نیت بھی ختم کر دیں تو وہ افطار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ اتفاقاً زوال سے پہلے ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ نے 10 دن رکنا ہے، یا واپس آ گئے اپنے وطن یا کسی اور وطن اپنے پہنچ گئے، تو آپ روزے کی دوبارہ نیت کر لیں گے، واجب ہو جائے گا زوال سے صحیح۔ پہلے چونکہ پہنچ گئے۔